ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے. سو مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں. کچھ یہ ہیں کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں. اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے. کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے. لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے, 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے, پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے, پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے. تو یہ سارے چیزیں ہیں. ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں. تو یہ جو ایس او پیز ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایس او پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں, اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک, تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے, اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور ایس او پیز کی پریکٹس بھی کریں, اور جو بھی مختلف کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی, صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی, کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا, اس میں ایس او پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی. اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے, کس طریقے سے بلانا ہے, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, ایس او پیز کو کیسے چیک کرنا ہے, یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری, لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے, جو کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں, اور وہ کسی اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس میں خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی, ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں. کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا, لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی, یا انٹرنیٹ فیسلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی, یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا, تو وہاں پہ تو وہ طلباء جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا. نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں, تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے, ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے ہیں, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں, لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی.
تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں بلا سکتے ہیں، لیکن ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا، اور باقاعدہ ایس او پیز بنائے جائیں گے، اور ایس او پیز بنا کے اس کے عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ ان بچوں کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے، لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے، لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہاسٹل میں 30% کی حد تک پر جو ہاسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہاسٹلوں میں، یا جو اساتذہ پہلے تیاری کرنے کے لیے آئیں گے، یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے آئیں، ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیمنری میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا، ٹیمپریچر چیک ہوگا، باقی چیزیں، ٹو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے۔ سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور جہاں بھی کوئی یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دی ہے